حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور میرے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے، ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سادہ نو شخص تھا، ایک سادہ سا شخص تھا، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس نے جوتے ہاتھ میں یا بغل میں پکڑے ہوئے تھے۔ آیا، اس نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ حسن اتفاق اگلے دن پھر ہم وہیں بیٹھے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، جو ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ تو وہی شخص تھا جس کو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ہم بڑے حیران ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسن اتفاق اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ تیسرے دن پھر ہم وہیں بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو وہ شخص آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تو ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ تو وہی شخص تھا جس کو پچھلے 2 دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو ہی وہ نماز ختم کر کے واپس جانے لگا تو میں اس کے پیچھے دوڑا اور اس سے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنے گھر مہمان نہیں رکھ لیتے؟ علاقہ بھی وہی ہے، محلہ بھی وہی ہے، شہر بھی وہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس شخص سے کیا تم مجھے اپنے گھر مہمان نہیں رکھ لیتے؟ تو وہ شخص کہنے لگا رکھ لیتا ہوں، جو روکھا سوکھا میرے پاس ہے میں کھاؤں گا، آپ کو بھی پیش کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھی، وہ سو گیا اور پھر فجر میں اٹھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن اس کے گھر رہا اور اس کے گھر کو دیکھا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں گیا تھا کہ یہ کون سا خاص عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت عطا کی ہے۔ آپ یہ دیکھنے کے لیے اس کے گھر گئے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں 3 دن اس کے گھر رکا اور میں نے تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، بس وہی معمول کی نمازیں پڑھتا، وہی فرض نمازیں پڑھتا، صدقہ دیتا، حالانکہ میں اس سے زیادہ صدقہ دیا کرتا تھا۔ ہاں ایک بات ہے کہ جب وہ رات کو کروٹیں بدلتا تھا نا تو اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھی، اللہ اکبر کی صدا لگاتا تھا۔ فرمایا جو ہی 3 دن پورے ہوئے نا اور میں واپس جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھ لیا، جب مجھے کچھ پتہ نہ چلا نا، اس کے ساتھ رہنے کے باوجود مجھے کچھ ایسا عمل نظر نہ آیا نا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی اسی علاقے میں ہے، اسی محلے میں ہے، لیکن میں تو دیکھنے یہ آیا تھا کہ پچھلے 3 دن سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، آپ عمل کون سا کرتے ہیں جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارتیں دنیا میں ہی دے رہے ہیں؟ تو میں نے تو کوئی عمل نہیں دیکھا، تو آپ بتا دیجئے ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں آپ کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں، آپ نے دیکھ لیا وہی معمول کی نمازیں، وہی صدقہ، وہی زکوٰۃ آپ کے سامنے ہی ہے، کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس لوٹنے لگا، جو ہی اس کے گھر کا دروازے سے آگے بڑھنے لگا نا تو اس نے پیچھے سے آواز ماری، اس نے پیچھے سے آواز لگائی اور مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا میں تو نہیں جانتا کہ کس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت عطا کی ہے، لیکن ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، جب سے مجھے توفیق اسلام ملی ہے، جب سے مجھے توفیق اسلام ملی ہے، تب سے لے کر اب تک میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں، جو کرتا ہے کرتا رہے، میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ جو تیرا دل صاف ہے نا، اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے جنت کی بشارتیں عطا فرماتے ہیں۔ اگر دل میں میل ہو
تو لاکھوں نفل بھی پڑھتے رہیں تو فائدہ نہیں ملتا۔ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے اگر دل صاف ہو، صدقہ تھوڑا بھی کیا جائے وہ زیادہ کا فائدہ دیتا ہے، عبادت تھوڑی بھی کی جائے وہ زیادہ کا فائدہ دیتی ہے۔